ایلخانی فتنے کے ہاتھوں جب ایران میں تباہی و بربادی پھیلی تو علم و ادب کے مرکز بھی اس تیغ ستم کا نشانہ بنے۔ یکتائے روزگار اس ظلم اور بربریت سے بوکھلا اٹھے۔ اس کربناک اور پرآشوب دور میں ایران کے علمی و ادبی آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ نمودار ہوا، جس نے اپنے علمی و ادبی خدمات کے بلبوتے پر اہل ایران کے افسردہ اور پژمردہ دلوں کو رونق بخشی، ان کے مردہ جسموں میں حرارت اور تپش پیدا کی، انہیں تازگی اور شگفتگی عطا کی۔ یہ عظیم المرتبت انسان شیخ سعدی تھے، جن کا اصل نام مشرف الدین بن مصلح الدین عبداللہ تھا۔ فارسی زبان و ادب میں یہ شیخ سعدی کے نام سے مشہور ہوئے۔ شیخ سعدی شیراز میں پیدا ہوئے۔ پروفیسر اے جی براؤن نے آپ کا سال پیدائش 1184 اور وفات 1291 تحریر کیا ہے، جبکہ ایک ایرانی تذکرہ نویس نے سعدی کا سال ولادت 580 ہجری لکھا ہے۔ بہرحال یہ کہیں سے ثابت نہیں ہو سکا کہ سعدی نے 107 سال یا 111 سال عمر پائی ہو۔ گلستان کے دیباچے میں سعدی نے اپنے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ شعر لکھا ہے کہ اے کہ پنجا رفت در خوابے مگر این پنج روز دریابے۔ گلستان جب لکھی گئی تو اس وقت سعدی کی عمر 50 سال تھی۔ بہرحال ہم یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ سعدی کا سال پیدائش کیا تھا۔ سعدی کے آبا و اجداد کا شمار اہل علم و دانش میں ہوتا تھا اور علوم دینی میں یکتائے روزگار تھے۔ سعدی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ مولانا شبلی نعمانی سعدی کے متعلق لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کے والد ان کی تربیت اس طرح کرتے تھے کہ جس طرح ایک عارف و سالک اپنے مرید کو تزکیہ نفس کی منزلیں طے کرواتا ہے اور اپنے مرید کو راہ سلوک کے پیچیدہ اسرار و رموز سے آگاہ کرتا ہے۔ سعدی کے والد انہیں بات بات پر ٹوکتے، غلط باتوں سے منع کرتے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے۔ سعدی ایک دفعہ اپنے باپ کی صحبت میں رات بھر جاگتے رہے اور قرآن پاک کی تلاوت سے اپنا سینہ منور کرتے رہے۔ کچھ لوگ غافل سوئے ہوئے تھے۔ سعدی نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ لوگ کیسے بے خبری کی نیند سو رہے ہیں، کسی کو بھی اتنی توفیق نہیں کہ وہ اٹھ کر خدائے قدیر کے حضور سجدہ بجا لائے، اللہ کے ذکر و فکر سے اپنے تاریک دلوں کو روشن کرے۔ باپ جو ایک کامل انسان تھا نے کہا، اے آنکھوں کے نور، اس سے تو بہتر تھا کہ تو بھی ان لوگوں کی طرح سویا رہتا، کیونکہ تم غیبت سے تو بچے رہتے۔ افسوس صد افسوس کہ سعدی کے والد گرامی سعدی کی اوائل عمر میں ہی انتقال کر گئے۔ سعدی نے اپنے باپ سے جو فیض حاصل کیا اس کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں کہ مرا باشد از درد طفلاں خبر کہ در طفلی سے برفتم پدر۔ والد کی وفات کے بعد سعدی نے بغداد کا رخ کیا اور مشہور مدرسہ نظامیہ اور دوسری علمی محفلوں سے کسب علوم و فضائل کیا۔ علامہ عبد الرحمن جوزی جیسے مشہور زمانہ استاد سے تعلیم پائی۔ تصوف و سلوک کی تعلیم کا فیض شیخ شہاب الدین سہروردی سے پایا۔ معلوم نہیں کہ شیخ سعدی نے کتنا عرصہ بغداد میں قیام کیا۔ قیام بغداد سے وہ خطابت اور مذاکرہ میں لاثانی ہو گئے۔ اہل یونان اس فن کو سوفسطائیت کہتے تھے۔ اس کے علاوہ سعدی نے دینیات اور ادب کا مطالعہ بھی کیا۔ جوانی سے ہی شیخ سعدی بے چین و بے قرار روح رکھتے تھے۔ کسی ایک جگہ یا بند ہو کر بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ساری دنیا کو گھوم کر دیکھنا چاہتے تھے۔ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق شیخ سعدی کا زمانہ سیر و سفر 623 ہجری بمطابق 1226 عیسوی سے 654 ہجری بمطابق 1256 عیسوی کا ہے۔ آپ دنیا کی سیر و سیاحت کے لیے نکلے۔ اس جہان گردی کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانہ میں ایران مغلوں کے ہجوم میں اسیر تھا اور فارس خارز
مشاہیوں اور اطابقوں کی اولاد کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس وجہ سے آپ کا دل بھی اپنے وطن سے اچاٹ ہو گیا اور 30 سال کا عرصہ مسافرت میں گزار دیا۔ بغداد، شام، فلسطین اور مکہ سے لے کر شمالی افریقہ تک گھومتے رہے۔ اس دوران میں سعدی نے 14 پاپیادہ حج بھی کیے۔ اس سیر و سیاحت میں مختلف شہر، گوناگوں اقوام، مختلف مذاہب، دنیا اور فرقوں سے آشنائی حاصل کی۔ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ سعدی نہایت دشوار گزار اور چٹیل صحراؤں میں پاپیادہ سینکڑوں کوس چلتے جاتے تھے۔ رات بھر کی مسلسل پیادہ روی سے تھک کر چور ہو جاتے تھے اور بعض اوقات عین راستہ میں پتھریلی زمین پر ہی سو جاتے تھے۔ کبھی نفس کشی کے لیے بیت المقدس میں مشک کاندھے پر رکھ کر سقائی کرتے تھے۔ لوگوں کو مشک کاندھے پر رکھ کر سقائی کرتے تھے، لوگوں کو پانی پلاتے پھرتے تھے۔ کبھی کسی صاحب درویش کی کشف و کرامات کا سن کر اس کی زیارت کے لیے روم چلے جاتے، کبھی انبیاء کے مزارات پر اعتکاف کرتے۔ سعدی کی سیاحت کے دوران کئی خاندان مٹ گئے۔ بغداد پر تاتاریوں کی یورش، ہلاکو خان کا ظلم و ستم، سکندریہ اور دمشق کا ہولناک قحط اور ایلخانیوں کا کم و بیش 8 لاکھ مسلمانوں کا خون بہانا، خوارز مشاہیوں کی حکومت کا تاتاریوں کے ہاتھوں ختم ہونا۔ غرض کہ سعدی ان واقعات سے بڑے متاثر ہوئے، یعنی طبیعت میں عجیب سے بوکھلاہٹ سی آ گئی۔ ان تمام واقعات دہر اور حوادث دوران کو دیکھ کر سعدی نے لوگوں کے کردار و افعال کی اصلاح کرنے اور دنیا کی بے ثباتی کا احساس دلایا۔ سعدی کئی ایک صفات کے مالک تھے۔ وہ عابد، زاہد، واعظ، عالم، مفکر، مدبر، فلسفی اور ریفارمر تھے۔ انہوں نے سیر و سیاحت میں مختلف النوع تجربات و مشاہدات، تکالیف و مصائب برداشت کر کے حاصل کیے اور ان واقعات سے نتائج بھی اخذ کیے۔ اپنے انہی تجربات و مشاہدات کو انہوں نے گلستان اور بوستان میں صفا قرطاس کی زینت بنایا ہے۔ مسافرت کے دوران مصائب برداشت کرنے کی وجہ سے آپ کا کلام ہر قاری کے دل و دماغ پر ایک انمٹ اثر و تاثر مرتب کرتا ہے۔ سعدی کے سوز و گداز اور اثر آفرینی کے اعجاز سے ہر طبقہ کے لوگ پیچھے 700 سال سے آپ سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے زندگی کے آخری 30-40 سال شیراز میں گزارے اور یہی وہ زمانہ ہے جب انہوں نے تصنیف و تالیف کا کام کیا اور لوگوں کو رشد و ہدایت کی تعلیم دے کر راہ راست پر ڈالا۔ سعدی جیسی جامع الصفات شخصیتیں دنیا میں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں۔ وہ بیک وقت صوفی اور مجاہد بھی تھے، شاعر اور مفکر بھی تھے۔ 665 ہجری جب سعدی دنیا جہان کی سیر کے بعد وطن واپس آئے تو اس وقت شیراز پر اطابق ابو بکر بن سعد بن زنگی کی حکومت تھی اور چاروں طرف امن تھا۔ اس زمانے میں سعدی کو فراغت نصیب ہوئی اور انہوں نے زمانے کی رہنمائی کے لیے شعر و تصوف کی باتیں تخلیق کیں اور ان تمام باتوں کا فیض اب بھی جاری و ساری ہے۔ گلستان، بوستان، پندنامہ کریمہ، قصائد فارسی و عربی، دیوان غزلیات، قدیم غزلیں، چند رسائلی نثر، ان میں سلوک و تصوف کے مضامین ہیں، مطالبات و حزیلیات وغیرہ۔ گلستان اور بوستان سعدی دنیا بھر میں مشہور اور مقبول ہیں۔ سعدی کی آفاقی تصانیف سینکڑوں سالوں سے بدستور آج بھی عزت و احترام اور عقیدت سے پڑھی جاتی ہیں اور ان کتابوں نے سعدی کو لازوال شہرت عطا کر دی ہے۔ ہمام تبریزی سعدی کی شہرت اور بلند عظمت کا اظہار کچھ یوں کیا ہے کہ ہمام را سخن دل فریب و شیریں است،
دلی چیسود کے کجا چارہ نیست شیرازی۔ شیخ سعدی نے سفر سے واپسی پر اپنی باقی عمر ایک خانقاہ میں گزاری جو رکن آباد کے کنارے شیراز سے 1.5 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سعدی نے زندگی کے آخری سانس بھی اس خانقاہ میں لیے اور اسی جگہ تقریباً 691 ہجری میں وفات کے بعد مدفون ہوئے۔ چند سال ہوئے کہ سعدی کی قبر پر ایک شاندار مزار تعمیر کر دیا گیا ہے اور آج یہ جگہ سعدیہ کے نام سے مشہور ہے اور سعدی کی قبر زیارت کا خاص و عام ہے۔